أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ویوز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور میں جب اپنے چینل آن لائن قرآن ٹیچنگ پر ایک نئی ویڈیو نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ ویوز، آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 پڑھنی ہے، اور 5 رکوع ہم نے چوتھے سپارے کا شروع کیا ہوا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ حمزہ لام زبر ال، اس طرح پڑھیں گے۔ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں لکھی گئی، لیکن الف کے اوپر زبر زیر پیش یعنی کوئی بھی حرکت آ جائے یہ حمزہ بن جاتی ہے، یہاں پر ہم زبر پڑھیں گے۔ حمزہ لام زبر ال بن جائے گا۔ لام کے اوپر تشدید آئی ہوئی ہے، یہ 3 دندانوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں جو لام کے اوپر آئی ہوئی ہے۔ تشدید والا لفظ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے پہلے حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ خود۔ تو حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، ذال یا زر زی، یا کے اوپر جزم ہے، مطلب یا ساکن ہے، یہ علامت جزم کی ہے۔ جزم والا حرف ساکن کہلاتا ہے اور اپنے پہلے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ ذال یا زر زی، یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہو، اسے یا مدہ کہتے ہیں، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ذال یا زر زی، نون زبر نا، الذین، اس طرح بن جائے گا یہ لفظ۔ یا نون پیش یم، نون کے اوپر جزم ہے، مطلب نون ساکن ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آئی ہوئی ہے، یہاں پر ایک فا کا قاعدہ لگے گا، ہم آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ یا نون پہ یم، فا زیر فی، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پر ایک فا کا قاعدہ لگتا ہے، ہم آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ قاف واو پیش قو، قاف واو پیش قو، واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہو، اسے واو مدہ کہتے ہیں، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ نون زبر نا، الذین ینفقون، اس طرح بن جائے گا یہ لفظ۔ اخفاء کا مطلب یہ نہیں غنہ ہونا ہے، ہونے کا مطلب آواز کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا اور ناک میں لے کر جانا ہے۔ فا سین زیر فس، ٹھیک ہے، اخفاء کی تعریف بھی آپ نے سن لی۔ اخفاء کا مطلب آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا، سمجھ لگی ہے؟ ہونے کا مطلب یہی ہے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا اور ایک الف کے برابر لمبا کرنا۔ فا سین زیر فس، فا سین تشدید والی کے ساتھ آ کر ملی، فا سین زیر فس بن گیا۔ سین را زبر سر، سین اس را تشدید والی کے ساتھ آ کر ملی، سین را زبر سر۔ را الف زبر را، حمزہ زیر ای، فس سر را ای، اس طریقے سے یہ لفظ پڑھا جائے گا، فس سر را ای۔ وو دعات زبر ود، وو اس دعات تشدید والی کے ساتھ آ کر ملی۔ دعات را زبر در، دعات اس را تشدید والی کے ساتھ آ کر ملی۔ را الف زبر را، حمزہ زیر ای، ود را ای۔ یہاں پر ایک الف ہوتا، الف سے پہلے زبر ہوتی، اس کو الف مدہ کہتے ہیں، ہم ایک الف کے برابر لمبا ہوتا ہے وہ، لیکن اوپر مد ہے تو اب را زیادہ لمبا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فی السرائی والضرائی، اس طرح یہ لفظ بنے گا۔ وو لام زبر ول، وو اس لام جزم والی کے ساتھ مل ملی، تو ول کاف کھڑا زبر کا، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کیا۔ زوا زیر زی، میم یا زر می، یا مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا، میم یا زر می، نون زبر نا، والکاظمین، یہاں پر نون زبر نا نہیں پڑھنا، نون اسلام جزم والی کے ساتھ آ کر مل جائے گی تو نون لام زبر نل بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو نون لام زبر نل یہ بن جائے گا والکاظمین، اس طرح۔ غین یا زبر غی، یا کے اوپر جزم ہے، مطلب یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہو، اسے یا لین کہتے ہیں۔ حروف لین اتنے زیادہ لمبے نہیں ہوتے، یہ سختی سے بھی نہیں پڑھے جاتے، نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، معروف پڑھے جاتے ہیں، مجہول بھی نہیں پڑھے جاتے۔ تو غین یا زبر غی، زوا زبر زا، والکاظمین الغیظ، اس طرح۔ وو لام زبر ول، وو اسلام جزم والی کے ساتھ آ کر ملی۔ عین الف زبر عا،
الف سے پہلے زبر ہو اسے الف مدہ کہتے ہیں، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ عین الف زبر آ، الف مدہ کی تعریف میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی تھی کہ الف سے پہلے زبر ہو اسے الف مدہ کہتے ہیں، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر مد ہے اس وجہ سے را زیادہ لمبا ہوا۔ عین الف زبر آ، فا یا زر فی، یا مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا، نون زبر نا۔ والعافین، اس طرح بن جائے گا۔ عین زبر آ، نون نون زیر نم، نون اس نون تشدید والی کے ساتھ آ کر ملی تو نون نون زیر نن، اس طرح بن گیا۔ جس نون کے اوپر تشدید ہو، جس میم کے اوپر تشدید ہو وہاں پر غنہ ہوتا ہے، ہم آواز کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں اور ناک میں لے کر جاتے ہیں، تو نون نون زیر نم، نون الف زبر نا، الف مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا، سین معکوف، تو آ پر وف کرنا والا ہے، ہم یہاں پر وف کر دیتے ہیں، سین معکوف بن جائے گا، یہ لفظ بن جائے گا عن الناس۔ اگر ہم یہاں پر وف نہیں کریں گے، سین زیر سی پڑھیں گے، عن الناس، آگے لگاتار پڑھتے جائیں گے اگلی لائن، ٹھیک ہے، اگلا حرف لگاتار پڑھتے جائیں گے آگے پہ، ہم وف نہیں کریں گے تو وف کر دیں گے تو عن الناس، اس طرح ہی بنے گا یہ لفظ۔ واو لام زبر ول، لفظ اللہ کی لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اس سے پہلے زیر ہو تو یہ باریک، ورنہ یہ ہر حالت میں پر موٹی پڑھی جاتی ہے۔ واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کیا، ہا پیش ہو، واللہ، واللہ، یا پیش یو، ہا با زیر حب، ہا اس با تشدید والی کے ساتھ آ کر ملی، با لام پیش بول، با اس لام جزم والی کے ساتھ آ کر ملی، میم ہا پیش موح، سین زیر سی، میم اس ہا جزم والی کے ساتھ آ کر ملی، میم ہا پیش موح بنا، سین زیر سی، نون یا زر نی، یا مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا، نون معکوف، میرے یہاں پر سبق ختم ہو رہا ہے، میں نون معکوف پڑھ رہا ہوں، اگر آپ وف نہیں کریں گے نون زبر نہ پڑھیں گے، پھر کیسے بن جائے گا آپ یہ لفظ؟ واللہ یحب المحسنین، وف نہیں کریں گے، محسنین، آگے لگاتار پڑھتے جائیں گے، پیچھے سے میں آیت دہرا دوں ساری۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، عن الناس، اس طرح وف نہیں کریں گے تو عن الناس، آگے لگاتار پڑھتے جائیں گے، لیکن تو آپ وف کرنا والا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، محسنین، وف نہیں کریں گے، محسنین، آگے لگاتار پڑھتے جائیں گے۔ تو ویوز یہ تھا آج کا ہمارا سبق، انشاءاللہ میں کل نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔